بلایا کہ میری بیٹی بیٹھ کر کے رات میں ایگزام کی تیاری کر رہی ہے، ذرا دیکھ تو سکی یہ پی اے کی تیاری کر رہی ہے یا پی آر کی تیاری کر رہی ہے، مجھے بھی تو بتا سکی کون سے ایگزام کی تیاری اس نے کی۔ اس نے ہاتھ میں موبائل دیا، پاسورڈ پہلے ڈال دیا، باپ نے کہا بیٹی موبائل دکھا، بیٹی نے کہا نہیں بابا یہ میرا پرسنل ہے، کبھی بیٹی سے پوچھ تو سکی اے بیٹی تیرا کون سا بزنس ہے، جب تو نے کون لگا کے پرسنل بنا دیا، تو نہیں بتایا جاتا اس کا پاسورڈ کیا ہے، نہیں میرے بھائی دھوکے میں بتانا، تیری بیٹی بھی ایک تیاری نہیں کر رہی ہے، تجھے رسوا کرنے کی تیاری کر رہی ہے، ذلیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جا اپنی بیٹیوں کو جا کے بتا دینا اے میری بیٹی تو دنیا میں پی اے کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، تو تو کنیز فاطمہ بننے کے لیے آئی تھی، تو تو کنیز زینب بننے کے لیے آئی تھی، ذرا اٹھا کے دیکھ تو تاریخ، صرف محرم کا ٹکڑا کھانے سے ہم حسینی نہیں بن سکتے ہیں، 10 دن نعرہ لگانے سے حسینی نہیں بن سکتے ہیں، اٹھاؤ تو تاریخ، جب خیمے چل رہے تھے تب بھی انہوں نے پردہ کر کے دکھایا تھا، جب قیدی بنائے گئے تب بھی پردہ کر کے دکھایا تھا اور دنیا کو بتایا تھا اے اسلام کے شہزادیوں تمہاری عزت بدن دکھانے میں نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت خدا نے چہرے چھپانے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں لیکن طریقہ تعلیم غلط ہے۔ جی آن لائن بچوں کو پڑھانے ہمیں ہوش میں آتا ہے، ایل سی ڈی لگائیے گھر میں، پروجیکٹر لگائیے، کنیکٹ کیجیے موبائل سے اس پر پڑھوائیے، راتوں میں یہ رضائی کے اندر منہ دے کے کون سی تعلیم ہوتی ہے، بھول گئے ہم؟ آج جو بیٹی اور باپ کا منہ کالا کر کے جا رہی ہے اسی آن لائن کا نتیجہ ہے۔ کیا کبھی تم نے سنا تھا اب سے پہلے کہ کوئی داڑھی والے کی بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹی ہو؟ آج قوم کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ صرف ہم نے حضور کی تعلیم دیا، مصطفیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آج یہ حدیث یہ دیکھنے پڑے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی قوم بچانی، امت کی بیٹیاں بچانی ہے۔ بتاؤ اگر بیٹیاں ایسے ہی مرتد ہوتی رہتی تو ہمارے جلسوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی سوچو اور سمجھو میری بات، میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں آیا، بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر کبھی یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ بیٹی بھاگنے کے بعد آپ فون کر کے کہتا یار تو بہت بڑا خطیب ہے، تیرے پاس کوئی تعویذ ہوگا جو بیٹی لوٹ کے آ جائے۔ 20 سال جو تم نے غلطی کی ہے نا، اس غلطی پر ایک تعویذ پڑھتا نہیں کر سکتا۔ ہر باپ کو سچا حسینی بننا پڑے گا، ہر بھائی کو سچا حسینی بننا پڑے گا، اور بیٹی اسے کہتے ہیں تم یہاں جینے کے لیے نہیں، تم تو ان کی عزت مرنے کے لیے نہیں تھی۔ بتاؤ گا ہمیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسل عزتدار ہو، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بیٹیاں کیسے عزتدار بنائے گی۔ بہت بہت سے میری بات سنو، تاریخ پڑھیے، پڑھو نا، آج ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے بندہ رومال میں بیٹھے لیتا ہے، دکھاتا تھا محلے والے پوچھ رہے کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس سر میں درد ہے۔ ہمارے سر میں ہلکا سا درد ہوا تو پوری دنیا کو دکھا ہے، لیکن اللہ نے جب سکھ کے لقمے دیے تھے تب ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بدلو اپنے آپ کو یار، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندان مٹانے کی؟ کوئی مجھے بھی بتائے، کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے؟ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے، حضور کا دین بھی سلامت رہے، یہی وجہ تھی۔ اور میں کسے بیٹا پیارا نہیں، صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا؟ حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا، حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے، حسین کو سگے بھانجے اور محمد پیارے نہیں تھے، قاسم و عباس پیارے نہیں تھے؟ یار پڑھنا تاریخ کربلا۔ میرے حسین نے جب غازی عباس کو بھیجا تھا نا، عباس جا تو فرمایا تھا عباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے سواری سے، کیا کرنا ہے؟ کہا اتر کے آنا۔ جب غازی عباس اتر کے آئے
فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا. بہت غور سے میری بات سننا. واقعات آپ نے ہمیشہ سنے, آج کچھ باتیں اس حدیث سے سننا. زندہ باد سبحان اللہ. اتر کے آگے جی غازی عباس اترے, سینے سے لگے. اور پھر میرے حسین سے کیا کہا, غازی ایک بار مجھے بھائی کہتے, ایک بار بھائی کہتے. غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں. کہا کیوں نہیں کہہ سکتے, میں بھی علی کا بیٹا, تم بھی علی کے بیٹے. تو غازی عباس نے تاریخ ساتھ جو کہا تھا, آپ نے کہا تھا میری ماں میں بنین ہے, آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. میرے جیسی ہزاروں مائیں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. میں نے ان میں بنین کا دودھ پیا کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا. میری اوقات کا میں آپ کو بھائی کہہ سکے. لیکن درد تھا ایک کربلا میں, رشتوں کی سچائی تھی. میرے حسین نے کہا نہیں غازی, تیرے بعد مجھے زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا نہیں ہے, اس لیے مجھے بھائی کہہ گئے. آج میں اپنے سوال سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس سوسائٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں, جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کو کچہریوں تک لے کے جاتے ہیں, جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کل یہ بچپن میں تیرا بھائی ہی تو تھا. اگر کوئی تیرے تماچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا کرتا تھا. اگر تو نہیں آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا. کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا, پہلے بھائی کو تو آنے دیتے. اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں. جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا. بچا تو سکی, مجھے بھی سمجھا تو بچپن سچا تھا, یہ جوانی سچی ہے. جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے, آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو. اور آج کہاں جا رہے ہو, یہ تیرا سگا بھائی ہے, یہ تیرا اپنا ہے. اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے, ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے, اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا. صرف جائیداد کا حصے دار نہ سمجھنا, تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے, تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے, تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے, تیرے پاسوں کا زور تیرا بھائی ہے, تیری طاقت تیرا بھائی ہے, تیری ہمت تیرا بھائی ہے. جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو غیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو, اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے. اگر خدا نے عقل دی ہے اور تمہیں تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا پر سینے سے لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی میں یہاں مثال پیدا کرتا ہے. بدلو اپنے آپ. سبحان اللہ. خدا کے واسطے بھائی بھائی غازی عباس سے کہا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہتے, بھائی کہتے. اگر بھائی کا جنازہ اٹھ گیا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے کا نہیں ملے گا. یہ کربلا کے رشتوں کی سچائی, رشتوں کی سچائی. غازی عباس نے آپ پوری تاریخ کربلا کی پڑھ رہے ہیں, پوری تاریخ. کتنے شہید ہوئے کربلا میں, کتنے, منہ کا تالا توڑیے ورنہ سلام پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں اور بڑے بڑے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہیں. کتنے, 72. لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیے, 70 لاشیں میرے امام نے اٹھائے, 70. لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئی. جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے اور لانا تو بڑی بات, جیسے غازی عباس نے کہا تھا لکھ لیا حسین, حسین مجھے سنبھالیے. میرے حسین نے فوراً کمر پکڑ لی تھی, فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے, یہ اپنے ہوتے ہی آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. کربلا کی تاریخ پڑھیے, اللہ اللہ حسین کی کربلا کے میدان میں گئے. صرف ایک زین العابدین کربلا میں بچے, ایک زین العابدین, وہ بھی بیمار ہے, بخار ہے, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے حسین جانے لگے اس وقت نہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے. امام زین العابدین بے ہوش تھے, پر آپ نے بیٹے کو اٹھایا, ہلایا ڈلایا, آنکھ کھل گئی بیٹے کی. اللہ اکبر, تیار دیکھا چیخ چیخ کر کے مجھے جانے کی اجازت دے. فرمایا نا اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ
کس سے چلے گا؟ اللہ اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا جا کر کے؟ فرمایا لوگ جتنی امانتیں میرے پاس تھی زین العابدین تمہیں بتے رہا ہوں، اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظر آپ کو دیکھا حضور کی چوکھٹ پہ بیان کرنا کیا درد تھا کربلا میں۔ پھر میرے حسین سے گئے اور جامع شہادت حمش کی، جامع شہادت حمش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں۔ یہاں کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو رات بھر نہیں، رات اور دن نہیں لگتا ہے۔ جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا ان خیموں کی اداسی کا عالم کیا ہوگا، اور کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سلام کرو زینب کبریٰ کی جرأتوں کو، ان کی ہمتوں کو، قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحان میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر، سلام تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے۔ اے واہ واہ سبحان اللہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا نہ تیرا قربان پکڑا گیا دین کے لیے، نہ میرا قربان پکڑا گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھ کے میں تو 3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا، نہیں دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اللہ شہید ہوئے پھر منظر کیا تھا رات آئی جاتے میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب جی بھیا میری فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی امین تم ہو، یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا، یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے اللہ اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ہر پردیسی پردیس جاتا ہے تو بچے توڑ دیتے ہیں، بچے توڑ دیتے ہیں، اکثر ایسے ہیں جو اولاد والے اکثر اولاد والے لوگ ہیں یار جب بندہ پردیس جاتا ہے اور اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد اسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میرے حسین تو صرف پردیس نہیں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے تھے، سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا، فرمایا زینب آج کے بعد تمہیں ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ شہید ہوئے سیدہ زینب کو خیال آیا بڑے کمینے کی ایسی تھی، شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، کہیں اور زیادتی نہ کریں، آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا حضرت زینب نے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر میں سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا، ان لاشوں کے پاس پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس امید پہ بیٹھے اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دیکھی، دوبارہ نہیں کرنے دیکھی، بیٹھی ہوئی تھی، رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر رات میں کوئی سوار آیا، آہٹ سنی آنے کی، چادر سنبھالی، خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر آپ کو یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دکھائے گا، اب تک صبر دیکھا ہے اب ہماری پاور دیکھو گے، یہ کہہ کے اٹھی، لیکن جب سوار قریب آیا اللہ اللہ پر تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے آتے کہا بیٹی کون ہے تم؟ جیسی اس کے لہجے میں پیار دے کر سیدہ کی چیخ کر دیا، کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں، تو کون ہے؟ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے، کہیے نہ پوچھ بیٹی میں کون ہوں، یہ بتائیں لاش کس کی ہے؟ کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے، کہ یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے؟ کہ یہ اور محمد میرے بچوں کی لاش ہے۔ پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے؟ کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے سنا، سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا، سیدہ زینب نے نکیل پکڑی کا جات کر رہا ہے، اپنے بھی تو پتہ بتا کے جا تو کون ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو نانا؟ کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہتے حضور تو آ جاتے ہیں اور تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے، محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا حسینیت رہی ہے، نعرے بجانا حسینیت رہی ہے، ان کے نام پر تماشے کرنا حسینیت رہی ہے۔ ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے، دردِ کربلا کیا ہے، پیاس کربلا کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر،
رات کے 3 حصے گزرے، حضرت حور کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، آئی ہے وہاں پر جہاں سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیا۔ سید زادی نے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا یہ پانی قبول فرما لیجیے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حور کی بیٹی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا عمر محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہا چیخ نکلی ہے، کہا سید زادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا۔ آپ بھی یاد رکھیے اگر سید زادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے، کہ آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کی امی کا واسطہ، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر میری سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ خیمے میں تلاش کیا، جہاں لیٹنے کی جگہ تھی خیمے میں جلائے جا چکے تھے، اللہ اکبر تلاش کیا، کہیں پہ پتہ نہ چلا، پریشان ہو گئی، آواز دی سکینہ کہیں سے آواز نہیں آئی، پھر مختل کی طرف دوڑی، پھر کیا دیکھتی ہے؟ آواز دیتی ہے سکینہ، ایک ننھی سی آواز اتری، کہا پھوپھی یہاں آ جائیے، میں یہاں ہوں، ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اللہ اکبر، حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پر سر رکھا ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ بابا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، مجھے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، آج باپ کی جدائی کی پہلی رات کی، آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دی، بابا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، میری سکینہ پریشان کی ہوتی ہے، آج تجھے آج سینے سے لگا کے سنا دوں، کہا اتنا میں نے سنا، دوڑ لگائی، جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہے، جتی ہوئی لاشیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، میں نے کہا بابا کہاں ہو؟ اس لاشے میں ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ یہاں ہو، کہا میں نے آ کے دیکھا، رات کی میں سینے پہ لیٹتی تھی، لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، میں جوانوں کو گزارش کروں گا، رب سے سستوں میں بیٹے وعدہ کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے دکھ کے بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے، بیٹیاں دکھوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے، ہم نے صرف بیٹے مانگے لیکن بیٹیوں کو بہت سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کے واسطے یاد رکھنا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے، تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے، تو نے جہیز دیا بیٹی کو لاوارث بنا دیا، پیسے دے کر کے رخصت کیا، بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا، اور تو نہیں جانتا بیٹی کیا ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں او دنیا والوں کان کھول کر سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا بتا رہے ہیں اب میرا وہی ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب رضوی، سبحان بھائی اللہ سے بیٹیاں مانگا، بیٹیاں ابھی ایک باپ کا نا لیور خراب ہو گیا، لیور کچھ دن پہلے کے بعد تو بیٹی نے اپنا لیور باپ کو دے دیا، لیور کا ٹکڑا باپ کو دے دیا۔ یار یہ بیٹی ہوتی ہے، لے سکتے ہو بیٹے سے؟ بیٹا تمہیں ایک ناخن نہیں دے سکتا الا ماشاءاللہ، مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جان بھی دے دیتی ہیں، جان بھی دیتی ہیں، یہ جانتی ہے میرے باپ باپ پہ کتنا بڑا احسان ہے، انہیں بتائے باپ کی کتنی بڑی قربانی۔ بیٹے کو مطلب بڑی باپ کی کمائی کیا، وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پردھان کے بیٹے رکھتے رہتے، لیکن شام کو جب بیٹا آ کے پسینہ صاف کر کے بیٹھتا ہے نا، ٹھنڈی سانس لیتا ہے تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہوگا، بیٹی کفن کر دیتی ہے، کہتی ہے چپ ہو جاؤ، بول مت دینا، میرا باپ ٹھیلا کھینچ کے لایا ہے، اس نے صبح سے بولیاں ڈھوئی، یہ بڑا تھک کے آیا ہے، باپ سے سوال نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں، اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی رہنا بیٹی نئے کپڑے بنا لے تو بیٹی نہ کہتی ہے ابا کیا ضرورت ہے، ابھی تو پچھلی عید کو کپڑے بنائے تھے رکھے ہیں، انہیں پر پریس ہو جائے گی، وہ نئے ہو جائیں گے۔ یہ بیٹی کیا کہتی ہے
بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی کا باپ کا سہارا ہوتی ہے۔ بے شک ذہن میں بات ہے، بیٹی کا باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ کتنے گئے گزرے ظالم صفاق اور پتھر دل باپ ہے جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جاتے۔ گھر گھر کی کہانی ہے ساری، گھر گھر کی بیٹیاں رو کے کہتی مولوی کوئی تو تعویذ ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے پر آ جائے۔ خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، عید آیا کرے گا میرا بعد میں جایا کرو، بہن کے چوکھٹ پہ پہلے جایا کرو، خوشی کا پہلو آئے گا تو بیٹی کے دروازے پر پہلے جایا کرو۔ ہم نے زمانے کی دعوتیں کر دی، اگر نہیں کی تو سکی بیٹی کی دعوت آئی، سکی بہن کی دعوت آئی تھی۔ وہ قطب والا گھوم رہا ہے، اتنی لمبی داڑھی، بیٹی رو رہی ہے باپ کے لیے۔ اللہ ایسی کری داڑھی کو نہیں دیکھے گا، تیرے سجدے نہیں دیکھے گا، وہ یہ کہے گا جب تک بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا۔ خیال کیا کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے تو جی جی مر جاتی ہے۔ بیٹا دعا کرتا اللہ کا جب چلے جائے پھر خالی ہو تو پھر کچھ موج کر جاؤ، لیکن بیٹی کہتی ہے اللہ میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ اگر یقین نہ ہونا کبھی اپنی بیوی کو مصلی پہ دعا کرتے دیکھنا، کبھی دعا کرتے دیکھنا مصلی پہ اپنی بیٹی کو، اور غور کرنا جب وہ آخر میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میرے باپ کی کمر میں درد ہے، میرے باپ کی شفا دے دے، یا اللہ میرے بھائی کی زندگی میں دکھ آ گئے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے بھائی کے دکھ ڈال دے۔ اور یار کیا کیا تو نے بہن کو، عید پر 50 روپے کا دوپٹہ نہ دے سکا تو، وہ اللہ دعائیں دیتی ہے اور کبھی ایک جوڑی کپڑے نہ بنا سکا تو، وہ تیرے لیے کیا نہیں کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی ہے بہنیں، راتوں کو دعائیں دیتی ہے بیٹیاں، تم ان کے دروازے پر نہ جا سکے۔ حضور کی زندگی دیکھو، آقا جب باہر جایا کرتے تھے سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پہ آتے، جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ آتے، اور کبھی 3 دن ہو جاتے حضور چل کے آتے، کہتے فاطمہ 3 دن ہو گئے مجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اے فاطمہ چل تجھے بلانے آیا ہوں، اور کبھی حضور کی ان سنت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، اگر بیٹی راضی ہو جائے گی قسم خدا کی آتے نہیں والا مصطفیٰ کی آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ تو یہ چاہتے ہیں نا ہم کتنے جھوٹے لوگ ہیں، اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹی راضی ہو نہ ہو پیر راضی ہو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ سے۔ قسم خدا کی یاد رکھیے گا، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نہ تم سے اپنا پیر راضی ہے، نہ پیران پیر راضی ہے، نہ نبیوں کا کوئی راضی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو یا رسول راضی ہے تو پہلے اپنوں کو راضی کرو، اپنوں کو راضی کرو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج کے بعد جتنے بھی اس فیصلے میں بیٹھے ہو، میں جانتا ہوں میرے حصے میں کریم کریم آئی ہے، جتنا مٹھا تھا سارا ہی چھڑ چکا ہے، اللہ کو سلامت رکھے، لیکن میری بات صرف تقریر کے طور پہ نہیں، نصیحت کے طور پہ بھی سن کے جانا، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنے مزے دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ 40 بھگونے بنا لو، ابا قبر میں موج کرے دی جائے نا دعوت کرو 60-70 لوگوں کی، ابا کی موج آ جائے گی، نا ایسے موج نہیں آتی۔ اگر باپ قبر میں لیٹا ہے تو تیرے سامنے تیرا بھائی بھی رہتا ہے، جب سے باپ گیا ہے تو نے بہنوں کو بھی نہیں بلایا ہے، وہ باپ کے انتقال کے بعد اجنبی ہو گئی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر پھر سے بہاریں آئے، ایک دن اپنے گھر پہ کھانا بنا، سارے بھائیوں کو دسترخوان پہ بلا، ساری بہنوں کو دسترخوان پہ بلا، پھر نظر اٹھا کے دیکھنا تجھے بھائیوں کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا، بہنوں کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا، اور مسکرا کے پیار سے کہہ دینا بہن تجھے دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی، بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ دینا تجھے دیکھا تو باپ کی یاد آ گئی۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں 40 نہیں 81 بھگونے بنانے سے بھی باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے گا تو باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا، کہے گا باپ بیٹے جو رشتے چھوڑ کے آیا تھا تو نے رشتوں کو حق ادا کر کے نکلا۔ لڑکی ہوتی ہے میری بات ہے لیکن سچی ہوتی ہے، مجھے فری میں جنت بانٹنے نہیں آتی ہے، جلسہ میرا نہ میرے باپ کا، جلسہ بھی رسول پاک کا، جنت بھی رسول پاک کی ہے، جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ،
اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آئے بیٹھے کھانے کھلائی جنتی ہو گئی. اتنی سستی جنت ہوتی تو جنہیں کب کے بلال نے پیر پھیلا دیا. گھوڑے نہ کھاتے بھائی. جنت کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہے. اور جنت کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں, یہی بریلی سے آواز آتی ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھانا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو. اللہ مالک صاحب صلاح بیٹھے ہوئے, اللہ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے, ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کچھ بیان کرنا, لیکن ایسا بھی بیان کرنا جس سے جو لوگ آئے ہیں کچھ لے کے چلے جائیں, کچھ لے کے چلے جائیں, ورنہ کل کیا نتیجہ ہوگا. کل کوئی پوچھے کیا گیا جلسے میں کہ مولوی بہت اچھا ہے, تو کرسی گرا گیا, مائک پھینک گیا, کوئی نتیجہ نہیں. کم سے کم اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. کل اگر کوئی پوچھے نا کہ رات جلسے میں گئے تھے اعلیٰ حضرت والے کہلاتے ہو کیا سیکھ کے آئے, اتنا کہہ دینا جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں ہم نے اپنوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا ہے, مدینے والے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کربلا کیا ہے, ایک پیاس اس سے واقف صاحب نے کہا پورا باتیں کربلا کی, ماں باتیں کربلا بیان کرنا ہے. میں جانتا ہوں ماں باتیں کربلا بیان کرنے کے لیے رات کی باتیں چاہیے, ہاں انرجی نہیں, پورا ٹرک چاہیے انرجی والی, تب جا کے ماں باتیں کربلا بیان. جی جی صحیح. یار اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ کے بچوں کو, اللہ کربلا والوں کی خیرات عطا کرے. بیٹھو سنبھل کے بیٹھو, ادب سے بیٹھو, کوئی دیکھے نہ دیکھے. سیدہ فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہی ہے, نجف اشرف سے مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سو رہی ہے میرے بیٹوں کی باتیں کر رہے ہیں. یار اگر کسی پدھان کے بیٹے کی تعریف ہونا تو پدھان چوڑا ہوگا, اگر پدھان کے بیٹے کی بیٹے کی باتیں کرو پدھان راضی ہوتا ہے, علی کے بیٹے کی راضی کی باتیں کرو تو علی راضی ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے. پانی کا کیا آیا یاد ہے, تلاش کیا حضرت سکینہ, ڈھونڈا بیٹی آ کیسے کہ باپ کے سینے سے سر رکھ نہیں کرتی تھی, لیکن زخم اتنے تھے میرے باپ کے سینے پہ کہ میں سر رکھ سکی. طلبے ایسے تھے جہاں زخم نہیں تھا, میں نے وہی سر رکھا. سو اللہ کو آپ نے اٹھایا, میں بیٹی پانی پی لے. سوچو تیری میری بیٹی اگر ایک دن روزہ رکھے, ایک دن کون سا مشروب ہے جو ہم نہیں دیکھتے. ہر طرح کے جوس ہم خرید لیتے ہیں, سارے پھل ہم خرید لیتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں. مولوی صاحب میری 8 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا ہے, میری 11 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا. آنا ضرور دعائیں دے کے جانا. اللہ اکبر. ہم اللہ والوں کو بلاتے ہیں دعاؤں کے لیے. سلام کرو حسین کی بیٹی کی پیاس کو. حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی لو یہ پانی پی لیجئے. آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا, کہا پھوپھی آپ نے نہیں پیا. اللہ اکبر. کیسی تربیت تھی علی کے گھرانے کی, ذرا سوچو تو صحیح. کہتی بیٹی نے کہا پھوپھی آپ نے پانی نہیں پیا. حضرت زینب نے کہا بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے جب پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں اس کے بعد بڑے پانی پیا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نانا نے کہا ہے جب گھر میں کوئی بھی چیز آیا کرے پہلے چھوٹے بچوں میں تقسیم کیا کرو, اس کے بعد بڑوں میں تقسیم کیا کرو. کہا بیٹی آج 3 دن کے بعد پانی ملا تھا, خیال آیا حضور کی حدیث کا, تو سب سے پہلے مجھے تمہاری یاد آ گئی, اس لیے پانی لے کر کے آئی ہوں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اگر ہاتھ چھوٹی کا ہے تو پھر پانی مجھے نہیں, لائیے پیالہ. ایک دوڑ لگائی. حضرت زینب نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہو. حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے تو کہا ہے نانا کی حدیث ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جائے گا اس کے بعد بڑے پیئیں گے. کیا چاچ کر رہی ہو, اب مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں پانی پیوں گی. یہ کہہ کے دوڑی ہے, ٹھوکر لگی ہے, زمین پہ پیالہ گرا, پانی بہ جاتا ہے, آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ, سلام علی اہل بیت محمد. اے سکینہ تیرے صبر کو سلام ہو, اے نبی کے گھر والوں تمہارے صبر و شکر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک زندہ باد. لیکن کسی کی آگے ہاتھ نہیں تھا, بہت اچھے. سبحان اللہ. کسی کے آگے جھکے نہیں, ٹوٹے نہیں, حق پہ قائم آئے, سچ پہ قائم آئے. آج میں پوچھوں ایک بات, اگر ذرا سا بھوکا جائے تو بندہ حرام کیوں نہ پھانس بنا دیتا ہے. جی
प्यार, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारे कौम के अंदर है? जितने जल्दी अमीर होने के ख्वाब है, सारी दो नंबर के जरिए हो रहे हैं। ये सलाह उन करबला वालों से पूछो यार, 3 दिन की प्यास है, लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज दे के अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़्मे खा हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, तुम हराम के लुक़्मे की बात करो। जब ये काफिला चला, तफसील से बयान करो तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा। अहले बैत तार की बेटियों को कैदी बनाया गया, शहजादियों के हाथों में रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आया था। यार आज का दस्तूर है, आज के गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि बेटियों पे जुल्म नहीं किए जाते, लेकिन वो कलमा पढ़ करके कितने सारे थे। नबी के घर की बेटियों की हाथों की रस्सियां इतनी मजबूत थी कि खून छलक आए थे कलाई। मगर जानते हो, जब एक बस्ती से ये काफिला गुजरा, किसी ने छत से खजूरें फेंकी, हज़रत सकीना ने उठा के मुंह में देखी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी तहकीक है कि ये सदक़े की है, ये तोहफे की है? कि ये तो नहीं पड़ी। फरमाया निकाल दो मुंह से, अगर ये सदक़े की हुई तो हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया। यार कैसा घराना है, इतनी लंबी भूख है, लेकिन फिर भी हराम हलाल का इतना फर्क है। आज बीवी कहती है, सुनो मुझे 1800 का सूद चाहिए, तो ये सारा 1800 का सूद अगर कोई अधिकारी है ना तो गरीबों के खून से 1800 रुपये निकालेगा। हमें कोई डर नहीं, मरना नहीं है, मौत नहीं आएगी। यार बड़े बड़े आके जमीन के अंदर चले गए। वो किसी ने कहा था, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर में निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हराम कमाने से पहले सोचना चाहिए, मरना है हमें, जमीन के अंदर जाना है। अपने बच्चों को हराम के मुंह न देना, मत देना हराम के मुंह। पानी पिला के सुला देना, भले पेट भर के रोटी न मिले, लेकिन हराम ना खिलाना। पैसा या आपको बिस्तर गिरा सकता है, सुकून नहीं। पैसा आपको घर दे सकता है, आराम नहीं। पैसा आपको ध्यान दे सकता है, नींद नहीं। नींद खुदा के करम से आए। फोन करके कह रहा अल्लाह के करम से 7 करोड़ कमाने की, इतने लाख जेब में पड़े, इतना किलो सोना घर में रखा है, नींद नहीं आ रही। बता, गरीबों का खून चूस के तूने घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? यतीमों का निचोड़ खून घर में रखा है, नींद कहां से आएगी? नींद कैसे आती है? सुन, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद तो मजदूरों को आती है, इसलिए कि वो किसी का खून नहीं पीते, वो अपना पसीना खून के जरिए, खून पसीने के जरिए बहाते हैं, तब लुक़्मे खाते हैं। अल्लाह उनको ऐसी नींद देता है, कहता जा तेरी मर्जी है, पत्थर पे लेट जा, नींद देना मेरा काम है, जमीन पे लेट जा, नींद देना मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौसिया, के आला हज़रत, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद। भाई नारे लगने का शौक तो फिर सिर्फ नाथ खानों में होता है, इतनी कड़वी बातों पर, मगर अल्लाह आपको सलामत रखे। बातें कड़वी है, मुझे मालूम है, मेरी बातों पर सुभान अल्लाह कहने के लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए, बहुत कड़वी बातें होती हैं, लेकिन सच्ची है। याद रखिए, अगर ऑपरेशन करने वाला थोड़ी सी भी अगर हमदर्दी करते तो मरीज मर जाए। जिम्मेदारी हमारी है, खुदा ने ये माइक पर हमें पहुंचाया है ना, तो फिर हम तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर मिजाज भी अपना ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। ये परवाह नहीं है, मौलाना आरिफ साहब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, गाँव वाले क्या कहेंगे, अरे तो तो या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये तमन्ना है मदीने वाला मुस्तफा, सिर्फ हुजूर की रज़ा की फिक्र लेकर
ورنہ میں بھی چکنی چکنی باتیں کر کے جنتی بنا کے 2-4 منٹ میں لوٹ کے لے جاؤں، میرے باپ آتے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، ذمہ داری ہے ہماری، خدا کے واسطے حرام کے قریب نہ جانا، مت جانا اپنے بچوں کو لے کر حرام کے لقموں کی طرف، انہیں کبھی نیند نہیں آتی جن کی بلڈنگوں میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے، سکون سے وہی سوتے ہیں، بھلے چھپر ہوتا لیکن پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوا کرتا ہے، سکھ چاہتے ہو تو حرام کے لقمے منہ تک نہ لے کر جانا۔ آج جوان بیوی نے کہا 1800 کا سونا چاہیے، اللہ معاف کرے میری باتیں اپنی بیٹیوں تک پہنچانا۔ اگر ہم عورت کی صلاح سے رہنا تو بندہ جا کے بیوی کو ڈانٹ کے کہتا مفتی عماد کو نہیں سنتی تو بیوی سے کہہ رہا مفتی عماد کی باتیں سنا کر، کیوں؟ تم بیویوں کو سدھارنے پہ لگے ہو، اس لیے معاشرہ نہیں سدھر رہا ہے، صرف بیٹیاں سدھارنا شروع کر دو پورا معاشرہ سدھر جائے۔ ہم بیٹیوں کو سمجھائیں، بیوی کو نہیں، بیٹیوں کو سمجھائیے، انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ میری جوان قوم کریں گے، ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے امید ہے کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ڈر رہے ہو کیا؟ انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے نکمے مٹھلے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں شادی کے بعد کی زندگی بڑی الجھن ہے، کوارے تھے موج میں تھے۔ اگر کوئی کہے شادی کر کے مصیبت میں آ گیا تو سمجھ لینا یہ نٹھلا ہے سب سے بڑا، اس کی حرام کے کھانے کی عادت ہے۔ کبھی تیرے ہیں دعوت اور عادی کا چرچا کیا ہوگا، اب جب ایک ذمہ داری آئی ہے تو اسے پورا بتائے۔ جانتے ہو ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب بندہ نکاح کرا ہے، ہاں گناہوں سے بچ سکتا ہے بندہ بیوی کے آنے کے بعد۔ یہ کہتا ہے قیامت کری رہی ہے، جب سے آئی ہے مصیبت نہیں ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی فریق کی دعوت اڑائی ہوتی ہے، جو سکون نکاح کے بعد ملتا ہے وہ نکاح سے پہلے نہیں ملتا ہے۔ بچے اس بات کو زیادہ دھیان نہ دیں، کئی 12 سال سے شادی کا شور مچانا شروع، تھوڑا سا ذرا حساب سے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ معاشرہ ہم چاہتے بہتر ہو، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر بہتر ہے۔ ہم اپنے گھر کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، پورے سماج کو بہتر کرنا چاہتے۔ حقیقت ہم بولیں گے ہمارے محلے میں ایک عورت کو نہیں لڑائے، لیکن کبھی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھائے گا بیٹی تجھے برائی بتا کے نہیں لڑائے، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھاتا بہو سے کہتا بہت لڑاتا ہے، کہاں سے آئی یہ بندوق ہے پوری سارے بہو کے اندر، کبھی بیٹی کی بھی پرورش کر۔ پرورش کیسے کی جاتی ہے؟ یہی سے کہا جائے ہے جنہوں نے تاریخ میں اس زمانے میں سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر دیا، یہ سیدہ زینب ہے جن کو کبھی ننگے سر کسی نے قرآن پڑھتے نہیں، یہ سیدہ زینب ہے۔ پرورش ایسی بیٹیوں کی کریں، ہم تو کہتے جی دیکھو تو غیرت کا جنازہ نکل گیا، کیا بات ہے جی کہ فلاں کی بیٹی دیکھی 3 بچیوں کا سلوک کرنے کو نہیں، دوسرے کی بیٹی پہ نظر ڈالتا، اپنی بیٹی دیکھنا۔ ابھی 6 سال کی نہیں ہوتی کہ تم نے 2 بچیوں کا سلوک پہنایا، 8 سال تک تو آدھے کپڑے پہناتا ہے، 9 سال میں تو نے کہا بچی تو ہے، اس نے اپنی مرضی سے برتھڈے پہ جا کے اسی پہ ہاتھ رکھا جو وہ پہن رہے تھے۔ جب 11 سال تک اس نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تو تیرے باپ میں طاقت نہیں ہے 16 سال کے بعد اسے پردہ کرا سکے، تیری اوقات نہیں ہے 20 سال کے بعد اسے حیا سکھا سکے۔ تو کلمہ پڑھنے والوں جب بیٹیاں 3 سال کی ہو تبھی سے کوئی پردہ کرایا کرو، پورا لباس پہنایا کرو، تاکہ کل بیٹی جوان ہو تو اسے پتہ لگے میں کبھی ننگی نہیں ہوئی ہوں، میرے کپڑے نہیں اترے ہیں، وہ پوری زندگی اپنے بدن کو چھپا کے رکھے، ہم نے بچپن میں ننگا کر دیا، بیٹیاں ہمیں جوان یہ کڑوی سچائی ہے ہمارے معاشرے میں۔ معاف کیجئے گا، ہم سے پیر نہیں پوچھتا تیری بیٹی کی طرح پردہ کرنا، ہم سے پیر نہیں پوچھتا کما کے کہاں سے لایا، وہ یہ پوچھتا بزنس کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، کام کیا کرتے ہو۔ یہ لگتا پیر نہیں انکم ٹیکس والا بیٹھا ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
اگر پیر یہ کہہ دے اگر تیری بیٹی پردہ نہیں کرے گی تو تیرے گھر کا پانی نہیں پیوں گا، پھر بتانا مجھے کس کی بیٹی میں پردہ نہیں کرے گا؟ مجھے بتاؤ، بدلو اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند کے دیکھو، ہمت کی کسی کی کوئی بے پردہ آ جائے؟ اگر ننگے سر آ کر کہتے تھے 100 بار لاہور 1000 بار لاہور، آج تو ہاتھ رکھ لیا سے شرم نہیں آتی؟ ایسے پیروں سے بھی معاشرے کو بچاؤ، رکھنے سماج کو بچاؤ۔ ہمیں پیر وہ چاہیے جو خدا والا بھی ہو، مصطفیٰ والا۔ صرف یہ نہیں کہ میں کس خالصہ سے آیا، اس کی نسل میں کتنے پیر ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے ولی کے گھر میں شیطان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے، غور کرو، اگر حضرت نوح کے گھر میں نافرمان بیٹا ہو سکتا ہے تو 7 پشتوں کے بعد جاہل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، دیکھ بھال کے دیکھ، یہ دیکھنا اس کی نظر صرف جیب پہ تو نہیں، دل پہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ فکر کہیں نذرانے کی تو نہیں لے کے آیا، کچھ امت کی بھی فکر رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، امت برباد ہو رہی ہے، خدا را بچا لو معاشرے کو، بچاؤ معاشرے کو۔ اللہ اکبر، کیا ان کی کیسی تربیت کی گئی تھی؟ سیدہ سکینہ کے منہ سے کھجور نکال کے پھینکتے کہ بیٹی نانا نے ہمارے لیے صدقہ حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ آج اگر بات آ جائے نا تو جی کہتے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر منہ پھیر لیتے ہیں تاکہ مرید کو ٹوکنا نہ پڑے۔ شرم کر، حیا کر بھائی، پڑھو آپ کربلا والا کو، دیکھو کربلا والا کو۔ میں نے کہا تھا پوری زندگی ہے کربلا والا، کیسا پردہ ان کے گھر کا؟ پہلے گھر کی بات دیکھو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا لے، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تو اچانک بادل آیا، سورج چھپ گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بارش کا بھی موسم نہیں ہے، بادل بھی نہیں، اچانک یہ بادل کہاں، سورج کہاں چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک میں دوپٹہ سراسا سرکانا، حیا سے سورج بادلوں کے اندر چلا گیا۔ یار یہ پردہ ہے علی کے گھر کا، یہ پردہ ہے حضور کی بیٹی کا۔ بتا کر نبی کی بیٹیوں کے اتنا پردہ کرے تو تیری میری بیٹی کو کتنا کرنا چاہیے؟ نا پیر صاحب سے ٹھیکہ لے لیا بخشوانے کا، بیٹی تو ننگی ناچ کھاتے میں نکال